بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، ہر دن اللہ تعالیٰ کا دن ہے، ہر دن اللہ کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث رحمت و برکت ہے، لیکن کچھ دن بہت خاص ہوتے ہیں، جس طرح 13 رجب المرجب کا دن بہت ہی خاص ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ یوم ولادت ہے، اور اس دن کی مناسبت سے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہ رجب کا بہترین شاندار عمل۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت اور مقدر بدل دے گا، آپ کی مشکلیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آسان ہو جائیں گی۔ 2 رکعت نفل نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا نام 100 مرتبہ اور نعت علی 113 مرتبہ۔ یقین جانیے انشاءاللہ یہ عمل زندگی بدل دے گا، تو مس مت کیجیے گا یہ شاندار عمل۔ میں گزارش کرتی ہوں اس آسان اور مجرب عمل کو آپ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ محترم ساتھیو، جس طرح ہم نے بار اپنی تمام ویڈیوز میں بتایا ہے، رجب المرجب ایک بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ یوں تو سارے مہینے بہت خاص ہیں، لیکن جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان کے نام ہیں رجب، ذیقعد، ذیالحج اور محرم۔ یہاں پر آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ ابتدائی اسلام میں جب اسلام شروع ہوا تھا اس وقت ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا۔ ان حرمت والے مہینوں کا بیان سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں بھی موجود ہے، لیکن بعد میں جنگ کی ممانعت کا حکم سورہ توبہ آیت نمبر 5 سے منسوخ ہو گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بیہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مہینوں کو پیدا کیا، لیکن انہی مہینوں میں سے چند مہینوں کو معزز اور معتبر قرار دے دیا گیا۔ بس فرمایا گیا بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھے ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے 4 مہینے رجب، ذیالقعد، ذیالحجہ اور محرم حرمت والے مہینے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اور تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو آپ سوچئے رجب کے مہینے کی کس قدر برکتیں اور کس قدر فضیلتیں نازل کی گئی ہیں، جس طرح اور مہینوں کی۔ اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، یعنی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اور چونکہ بات کی جا رہی ہے 13 رجب المرجب کی، جو کہ یوم ولادت ہے شیر خدا مشکل کشا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی، تو سوچئے کہ کتنا خوبصورت بابرکت یہ دن ہے۔ آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا، اپنے دل میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھ کر آپ یہ عمل کریں، کیونکہ ایسی ہستیاں دنیا میں کبھی نہیں آئیں کہ جنہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے دوسروں کے دلوں کو جیت لیا، کبھی کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب، غور سے سماعت کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ کو ادا کرنی ہے 2 رکعت نفل نماز۔ عمل آپ کو رات میں کرنا ہے، یعنی 13 رجب کا آغاز جس رات سے ہوتا ہے، تو آپ نے اس رات میں 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنی ہے کہ دونوں نوافل میں الحمد شریف کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 14 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ اخلاص جو کہ سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
14 مرتبہ 14 ٹائمز آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے الحمد شریف کے بعد۔ نوافل پوری کرنے کے بعد 100 مرتبہ آپ کو اللہ الصمد، اللہ کا نام ہے مبارک نام اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ پھر 100 مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو کہ نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ پھر 113 مرتبہ آپ کو نعت علی پڑھنا ہے۔ نعت علی میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گی تاکہ کسی قسم کی آپ کو مشکل نہ ہو۔ جب یہ مکمل ہو جائے تو سارا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اولاد کو ہدیہ کر دینا ہے۔ دعا مانگنی ہے، یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ کیا، یہ سارا ثواب تیرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی ارواح کو پیش کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقاصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جس مقصد کے لیے دعا مانگیں گے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں، چاہے آپ کا دینی مسئلہ ہو، چاہے شادیوں کا معاملہ ہے، انشاءاللہ رب کریم اس عمل کے صدقے میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ ایک ہی دن میں کیا جاتا ہے، کوشش کریں اس وظیفے کو 3 دن تک جاری رکھیں، یعنی 13، 14 اور 15 ایام بیض جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے 13، 14، 15 رجب لگاتار 3 دن عمل کرنا ہے۔ بہت آسان اور مختصر سا عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو کچھ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں بالکل کیجیے۔ اب میں آپ کے سامنے نعت علی پڑھ کر سنا رہی ہوں، غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ نعت علی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیا ہے۔ اکثر میرے احباب، میری بہنوں اور بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ کیا ہم سنی حضرات نعت علی پڑھ سکتے ہیں؟ تو سوال کیا گیا ہے علماء اہل سنت سے کہ نعت علی پڑھنا کیسا ہے، کیا اہل سنت کی کتابوں میں اس کا کوئی ذکر ہے؟ حوالے کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں۔ تو نعت علی پڑھنا جائز اور درست ہے۔ بعض مشائخ کے وظائف سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ شاہ غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب جواہر خمسہ میں ذکر کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنے شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد سعید لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے جواہر خمسہ میں موجود اعمال کی اجازت طلب کی ہے۔ اسی طرح دیگر کئی بزرگوں نے بھی اسی کتاب میں موجود اعمال کی اجازت حاصل کی ہے اور اسی جواہر خمسہ میں ہے۔ نعت علی 7 بار یا 3 بار یا 1 بار پڑھا جائے اور وہ یہ ہے: حیرت زاد چیزوں کے مظہر حضرت علی کو ندا کر انہیں ناگہانی آفتوں مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا، ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کی ولایت سے، اے علی اے علی اے علی۔ تو آپ کو میں نے اس کا حوالہ بھی دے دیا ہے، آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام علی کو وہ فضیلت دی ہے کہ اگر ان کے واسطے سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم سب کا ایمان ہے۔ تو اس عمل کی اجازت بالکل عام ہے، جہاں تک ممکن ہے آپ شیئر کریں۔ 13 رجب سے پہلے آپ اس وظیفے کو جہاں تک ممکن ہے پھیلا دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، جزاک اللہ خیر۔